اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین. محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہنسی مذاق دو طرح کا ہوتا ہے، ایک ہنسنے اور ہنسانے کے لیے اور ایک کسی کی ہنسی اڑانے کے لیے. ہنسنا، ہنسانا اور مسکرانا اچھی باتوں پر ایک حد اور دائرے میں رہ کر پسندیدہ مانا جاتا ہے، لیکن کسی بات کو ہنسنے ہنسانے کے بجائے کسی کی ہنسی اڑانے کے لیے کہنا، یہ اسلام میں بھی ناپسند ہے اور لوگ بھی اس سے کراہت محسوس کرتے ہیں. اسی چیز کو اسلام نے بھی بہت زیادہ منع کیا ہے اور آیات و روایات میں بھی دوسروں کو غلط طریقے سے پکارنا، ان کا مذاق اڑانا، ان کا مسخرہ کرنا جس سے ان کے دلوں کو تکلیف پہنچے، اس کے بارے میں بہت زیادہ ممانعت آئی ہے اور منع کیا گیا ہے. جیسا کہ سورہ حجرات کی آیت نمبر 11 میں خداوند عالم نے خاص طور پر بہت سی آیات میں تاکید ہوئی ہے. اس میں دیکھیں خاص طور پر تاکید ہو رہی ہے. اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منہن. اے وہ لوگ جو ایمان لائے، وہ ایک دوسرے کا، ایک قوم دوسرے قوم کا مسخرہ نہ اڑائے. ہو سکتا ہے کہ ان میں سے جس کا مسخرہ اڑایا جا رہا ہے وہ زیادہ بہتر ہو مسخرہ اڑانے والوں سے. اسی طرح سے عورتیں بھی دوسری عورتوں کا مسخرہ نہ اڑائیں، ان کا ہنسی مذاق نہ کریں، ان کی ہنسی نہ اڑائیں، ان پر نہ ہنسیں، ان کا تمسخر نہ کریں. ہو سکتا ہے کہ وہ بہتر ہوں، اور جو مذاق اڑا رہی ہیں یا جو مسخرہ کر رہی ہیں ان سے بہتر وہ عورتیں ہیں جن کا مسخرہ کیا جا رہا ہے. اور اسی طرح سے یہ بھی کہا کہ ایک دوسرے کو برے القاب سے، برے الفاظ سے نہ پکارو، دوسرے القاب سے، برے القاب سے دوسرے کو. اور دیکھیں اسی لیے ائمہ معصومین علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم اپنے بچوں کے نام کے ساتھ ان کا لقب بھی رکھ دیتے ہیں تاکہ دوسرے لوگ ہنسی مذاق میں کوئی دوسرا نام یا لقب ان کا نہ رکھ دیں. تو اچھا لقب بھی رکھا جاتا ہے، یعنی ایک اچھا نام، اچھا لقب، جسے ہم لوگ کہتے ہیں پکارنے والا نام. نام وہی ہے جسے پکارا جائے اور جسے کبھی کچھ لیا ہی نہیں جائے، مثلا جس کا کوئی استعمال ہی نہ ہو، جو اسم اپنے مسمہ پر دلالت ہی نہ کرے، صرف کاغذ کے اندر لکھا ہوا ہے کہ بھائی چھٹی ہوئی بچے کی ایک ڈائری پر لکھ دیا گیا کہ اس کا اصلی نام یہ، اب اسی پر صرف نکاح ہوگا اور مثلا اگر کبھی آدھار کارڈ وغیرہ بنتا ہے تو وہ ہوگا. ورنہ اگر پوچھا جائے آ کر محلے میں کہ یہ کون ہے تو کوئی نہیں جانتا کہ یہ نام کس کا ہے. تو ایسے نام سے کیا فائدہ ہے کہ جب کوئی جانے ہی نہ کہ یہ نام کس کا ہے، تو اس نام کا استعمال ہونا چاہیے. لہذا اگر ہم لقب بھی کسی کا رکھ رہے ہیں بچے کا تو ایک اچھا لقب رکھا جائے کہ جس سے اسے بعد میں چل کر کوئی تکلیف نہ ہو. ایسے ایسے القابات رکھے جاتے ہیں، ہم بعض لوگ خود ہی اپنے بچے کا لقب اس طرح سے رکھ دیتے ہیں کہ اس کا مسخرہ خود بخود بن جاتا ہے. لہذا اس چیز سے پرہیز کرنا چاہیے اور کسی کو بھی برے القاب سے نہیں پکارنا چاہیے، جیسا کہ قرآن کا حکم ہے. اور اچھے نام رکھنے کی تاکید اسی لیے کی گئی ہے، اچھا لقب رکھنے کی تاکید اسی لیے کی گئی ہے. جو لوگ برے القاب سے کسی کو نوازتے ہیں یا کسی کا ہنسی مذاق اڑاتے ہیں، کسی کا مسخرہ کرتے ہیں، یہ بہت ہی ایک ایسا گناہ ہے کہ جس کا عقاب بہت جلدی انسان کو محسوس ہوتا ہے اور عذاب اور نقمت پروردگار بھی نازل ہونے کا اندیشہ ہے. جیسا کہ چھٹے امام علیہ السلام یہ فرماتے ہیں کہ وَالذُّنُوبُ الَّتِي تُنزِلُ النِّقَمَ، وہ گناہ کہ جن کے ذریعے سے عذاب نازل ہو جاتا ہے، ان میں سے 3 گناہوں کا تذکرہ امام فرماتے ہیں. عصیان العارف بالبغی، جان بوجھ کر کسی پر ظلم و ستم کرنا، کسی پر جان بوجھ کر ظلم و ستم کرنا. ایک مرتبہ دھوکے سے کسی پہ ہماری ذات کی وجہ سے کوئی تکلیف ہو گئی، اس پر کوئی ظلم ہو گیا، وہ ایک الگ مسئلہ ہے. ایک مرتبہ انسان جان بوجھ کر کسی مظلوم پر
ظلم کرتا ہے، اور جب انسان کسی مظلوم پر ظلم کرتا ہے تو ظلم کا بدلہ اسی دنیا میں انسان دیکھ لیتا ہے اور اس کے عذاب کو انسان محسوس کرتا ہے۔ جیسا کہ بہت سی کتابوں میں ملتا ہے ایک واقعہ کہ ایک شخص تھا جو جنگل سے گزر رہا تھا، اتنے میں راستے میں جنگل میں ایک لٹیرا ملتا ہے اور اس نے اسے لوٹ لیا، اس کے مال و اسباب کو، اور اس کے بعد اسے قتل کرنا چاہتا ہے۔ تو یہ مظلوم کہتا ہے کہ مجھے قتل کیوں کرو، مجھے قتل نہ کرو، جو کچھ ہے سب لے جاؤ۔ تو وہ کہتا ہے نہیں، میں تمہیں قتل بھی کروں گا، میں کوئی اثر چھوڑنا نہیں چاہتا ہوں، کوئی نشانی نہیں چھوڑنا چاہتا ہوں، میں تمہیں قتل بھی کروں گا۔ جب وہ قتل کرنے کے لیے تلوار نکالتا ہے تو یہ سامنے دیکھتا ہے ایک درخت ہے، درخت کے اوپر کچھ تیتر بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ پرندے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو تیتر کی طرف دیکھ کر کہتا ہے کہ اے تیتر، تم گواہ رہنا کہ اس نے مجھے بڑی مظلومیت کے ساتھ اس جنگل میں قتل کرنے کا ارادہ کیا ہے، تم گواہ رہنا۔ تو وہ ہنسنے لگا اور ہنسنے کے بعد کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، دیکھتے ہیں کہ یہ تیتر تمہارے قتل کی گواہی کیسے دے سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد تلوار نکالتا ہے اور تلوار نکالنے کے بعد اس کا بڑی مظلومیت کے ساتھ لہو بہا دیتا ہے۔ اب آپ دیکھیں ہوتا کیا ہے کہ اس کے بعد یہ شخص ایک ترقی کرتا ہے اور ایک مقام تک پہنچ جاتا ہے اور بادشاہ سے اس کی دوستی ہو جاتی ہے کسی طرح سے۔ ایک دن بادشاہ نے اس کی دعوت دی، جب دعوت ہوئی دسترخوان لگا، دسترخوان پر آ کر بیٹھتا ہے اور بیٹھنے کے بعد جیسے ہی کھانا کھانے کے لیے ہاتھ آگے بڑھاتا ہے تو دیکھا کہ کچھ بھنے ہوئے پرندے ہیں۔ تو اس نے پوچھا کہ بادشاہ یہ کیا ہے؟ تو بادشاہ نے کہا کہ یہ تیتر ہے۔ جیسے ہی تیتر کا نام سنا اسے ہنسی آ گئی، بہت تیز سے ہنسا۔ تو بادشاہ نے کہا کہ یہ ہنسنے کی وجہ کیا ہے؟ کہا مجھے اس تیتر سے ایک تیتر یاد آ گئی۔ کہا وہ کون سی تیتر یاد آ گئی؟ کہا کہ وہ ایک مرتبہ جنگل میں جا رہا تھا اور ایسا ہوا تھا اور میں نے اسے قتل کر دیا۔ تو وہ تیتر کو دیکھ کر یہ کہہ رہا تھا کہ اے تیتر، تو گواہ رہنا کہ اس نے مجھے مظلومیت کے ساتھ قتل کیا۔ اور میں نے بھی ہنس کے کہا تھا دیکھوں یہ تیتر کیسے گواہی دیتے ہیں میرے اس قتل کی۔ بادشاہ نے کہا دیکھ، آج تک میرے دربار میں کسی پر ظلم نہیں ہوا ہے، تو نے اپنے گناہ کا اقرار خود کر لیا ہے، تو اب یاد رکھ تیتر نے گواہی تو دے دی، آج اس تیتر نے گواہی دے دی کہ تو قاتل ہے، لہذا تجھے انجام تک پہنچایا جائے گا۔ تو ظلم کا بدلہ کتنا ہی بڑا ظالم جو ہے تو ظلم کا بدلہ اسی دنیا میں انسان محسوس کر لیتا، آخرت میں تو ہے ہی ہے، آخرت میں جو عذاب عظیم ہے وہ ہے۔ لہذا کسی پر ظلم کرنے سے پرہیز کریں، کبھی کسی پر اپنی ذات کی وجہ سے ستم نہ پہنچے، ظلم نہ ہو سکے۔ لہذا اور دوسری چیز فرماتے ہیں وَتَطَاوُلُ عَلَى النَّاسِ، لوگوں کے حق سے تجاوز کرنا، جتنا لوگوں کا حق ہے اسے ادا کرنا، حق سے تجاوز نہیں کرنا چاہیے، اپنی حد و حدود کو پہچاننا چاہیے۔ تیسری چیز وَالْإِسْتِهْزَاءُ بِهِمْ وَالسُّخْرِيَّةُ مِنْهُمْ، تیسری چیز فرماتے ہیں لوگوں کا استہزاء کرنا، مسخرہ اڑانا، کسی کا مذاق بنا لینا، یہ بھی کیا ہے؟ وہ گناہ ہے کہ اگر انسان کے دل کو تکلیف پہنچتی ہے تو اس کی بنا پر بھی انسان کے اوپر عذاب پروردگار نازل ہو جاتا ہے۔ اسے وسائل الشیعہ میں 16ویں جلد صفحہ نمبر 281 پر نقل کیا گیا ہے اس حدیث کو۔ اب آپ دیکھیں کہ کسی مومن کا مذاق اڑایا جاتا ہے، مومن کی قدر و منزلت کیا ہے، مومن کا مقام کیا ہے، مومن کا مرتبہ کیا ہے، بہرحال میں اتنی تفصیل میں نہیں جا سکتا ہوں اس لیے کہ ہمیں دوسری منزلوں کی طرف جانا ہے، لیکن تھوڑا سا اشارہ ہم یہاں پر کریں گے کہ مومن کا مرتبہ کیا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ وَمَنْ أَذَلَّ مُؤْمِنًا أَذَلَّهُ اللَّهُ، اگر کوئی کسی مومن کو ذلیل کرتا ہے تو اللہ اسے ذلیل کرے گا، خداوند عالم خود اس کو ذلیل کر دے گا جو کسی مومن کو ذلیل کرنا چاہتا ہے۔ اور ایک حدیث قدسی میں بھی خداوند عالم کا یہ حدیث قدسی میں قول نقل ہے کہ اللہ فرما رہا ہے کہ لِيَعْزَمْ بِحَرْبٍ مِّنِّي مَنْ أَذَلَّ عَبْدِ الْمُؤْمِنِ وَلْيَعْمَنْ مِنْ غَضَبِ مَنْ أَكْرَمَ عَبْدِ الْمُؤْمِنِ، کہ اس نے مجھ سے جنگ چھیڑ دی ہے، اس نے مجھ سے جنگ چھیڑ دی ہے، جو بھی بندہ مومن کو ذلیل کرتا ہے، اگر کسی نے بندہ مومن کو ذلیل کیا تو سمجھ لو وہ میدان جنگ میں میرے مقابلے میں آ گیا ہے، اور اگر کسی نے میرے بندہ مومن کا اکرام کیا وہ میرے غضب سے امان ہے،
لہذا کبھی کسی مومن کا دل نہ دکھائیں اور مومنین کا احترام کریں، ان کا اکرام کریں اور ان کی شان کے اعتبار سے ان کے ساتھ برخورد کریں۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں تحقیر مومن پر، تذلیل مومن پر، فرماتے ہیں من حقر مؤمنا، علامہ مجلسی بہار الانوار میں جلد نمبر 75 صفحہ نمبر 145 پر لکھتے ہیں من حقر مؤمنا لقلت مالہ۔ اکثر ہوتا ہے ایسا کہ اگر کوئی مومن غریب ہے تو لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہیں، اس کا مسخرہ کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں اگر کوئی کسی مومن کا مذاق اس کے مال کی کمی کی وجہ سے اڑاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ حقرہ اللہ، تو اللہ اس کی تحقیر کرتا ہے۔ اگر کوئی کسی مومن کو حقارت کی نظر سے، اس کے مال کی کمی کی وجہ سے مومن کی تحقیر کرتا ہے اور مومن کو حقارت کی نظر سے دیکھتا ہے تو اللہ اسے حقیر کر دیتا ہے۔ اور آپ سوچ لیں کہ دنیا میں کسی کے تحقیر کرنے سے کوئی ذلیل نہیں ہوتا، لیکن اگر اللہ کسی کی تحقیر کرے گا اور اسے حقیر کر دے گا اسے کوئی بلند نہیں کر سکتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ فلم یذل عند اللہ محقورا حتی یتوب مما صنع، وہ اللہ کے نزدیک حقیر ہی رہے گا مگر یہ کہ توبہ کر لے، جو اس نے کام کیا ہے اس سے توبہ کرے۔ لہذا کبھی کسی کا اس طرح سے مذاق نہ اڑائے، اور اگر ایسا کام انجام دیا تو اللہ کی نظر میں یہ بہت ہی عقاب کا سبب ہے، خداوند عالم خود اسے حقیر اور ذلیل کر دیتا ہے۔ بہت سے واقعات آپ کو ملتے ہیں کہ لوگوں نے ایک دوسرے کی تحقیر کیا لیکن پھر انہوں نے کیا انجام اس کا پایا۔ اور دیکھیں کہ اسی طرح سے ابن ابی الحدید نہج البلاغہ کی شرح میں تحریر فرماتے ہیں، مولا علیہ السلام کے قول کے ضمن میں فرماتے ہیں کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ روایت ہے کہ پیغمبر نے ایک مرتبہ خانہ کعبہ کی طرف دیکھا اور کعبہ کی طرف دیکھ کے کہتے ہیں مرحبا بک، آفرین اے کعبہ، مرحبا اے کعبہ، کتنا بڑا مقام ہے تیرا، وَأَعْظَمْ حُرْمَتَّكَ، اور کتنا عظیم احترام ہے تیرا، لیکن واللہ ہے، خدا کی قسم، ان المومن، مومن کیا ہے؟ اعظم حرمت من کا، تجھ سے بھی زیادہ احترام مومن کا ہے۔ حرمت مومن کعبہ سے بھی زیادہ ہے اللہ کے نزدیک۔ کیوں؟ لأن اللہ حرم منک واحدہ، اس لیے کہ اللہ نے تجھے جو حرمت بخشی ہے وہ ایک چیز کی وجہ سے بخشی ہے، اور مومن کی حرمت 3 چیزوں کی وجہ سے ہے۔ تیرا احترام، تیری حرمت کس لحاظ سے ہے؟ حرمت کس لحاظ سے ہے؟ کہ اس میں کسی کا خون نہ بہایا جائے، اس میں خونریزی نہ کی جائے۔ لیکن مومن کی حرمت 3 لحاظ سے اللہ نے رکھی ہے، دم ہو و مال ہو، اس کا خون محترم ہے، و مال ہو، مومن کا مال بھی محترم ہے، وَأَن يُظَنَّ بِهِ، اور ظن السوء، اور مومن کے لیے سوء ظن کرنا بھی یہ بھی حرام ہے۔ لہذا اس کی حرمت کا تقاضا یہ ہے کہ مومن کے لیے سوء ظن بھی نہ رکھا جائے۔ لہذا مومن کی عظمت یہ ہے کہ کعبہ سے، یعنی اگر کوئی کسی مومن کی بے احترامی کرتا ہے اس نے گویا کہ کعبہ کی بے احترامی کی، مومن کو حقیر کہتا ہے تو اس نے کعبہ کی تحقیر کیا۔ اگر کوئی مومن کو ذلیل کرنا چاہتا ہے اس کا مطلب اس نے وقار خانہ کعبہ کو مجروح کیا ہے۔ یہ پیغمبر اسلام سمجھانا چاہتے ہیں اس طرح سے۔ اسی طرح سے دیکھیں کہ اب جو مسخرہ کرنے والے ہیں ان کے لیے کیا کیا جائے، کس طرح سے مسخرہ باز لوگوں کے ساتھ پیش آیا جائے، اس کے لیے بھی قرآن مجید نے کچھ ہمیں دستور دیے ہیں، کچھ فرامین ہیں خداوند عالم کے کہ کس طرح سے ان راستوں کو بند کیا جائے۔ لہذا سورہ ہود کی آیت نمبر 87 میں یہ ارشاد ہے کہ جو مسخرہ کرنے والے ہیں ان کو پہلی چیز یہ ہے کہ واعظ و نصیحت کیا جائے، متوجہ نہیں ہوتے۔ دیکھیے قوم میں بہت سے افراد ایسے ہوتے ہیں جو ہنسی مذاق کرنے کے لیے وہ لوگوں کو مزہ آتا رہتا ہے اور وہ مذاق کرتے کرتے مذاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں۔ ہنسی مذاق کرنا الگ ہے، کسی کا مذاق اڑانا یہ الگ چیز ہے۔ اب انہیں یہ خبر نہیں ہوتی کہ اس ہنسی کے پیچھے جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے اس کے دل میں درد کتنا پہنچا ہے۔ اتنے لوگوں کو تو مزہ آ گیا لیکن ایک کو جو درد پہنچا ہے وہ ان ساری ہنسی کے اوپر بھاری ہے، اس درد کی کیفیت وہ نہیں سمجھتا۔
یا تو اسے سمجھایا جائے کہ پتہ نہیں اس سے اگر کسی کو تکلیف ہوتی ہے، اذیت ہوتی ہے تو اس کا عقاب کیا ہے اور اس کا نتیجہ کیا ہے ایک چھوٹے سے کام کے لیے جس میں تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہے اور اپنی جہنم خود آمادہ کر رہے ہو اور کتنے بڑے گناہ کے مرتکب ہو رہے ہو۔ تو یقیناً اس سے اکثر لوگ تو اسی وعظ و نصیحت سے ہی مان جاتے ہیں اور وہ اس چیز سے پرہیز کرتے ہیں اور توبہ کرتے ہیں کسی کا مذاق اڑانے سے، چونکہ وہ بہت زیادہ جان بوجھ کر وہ مذاق نہیں اڑاتے، بس ایک لذت سامنے کی سب کو مزہ آ رہا۔ تو یہ پہلی چیز کیا، سورہ ہود کی آیت نمبر 87 میں اللہ کہتا ہے کہ مسخرہ کرنے والے کو نصیحت کی جائے، اور اب اگر نصیحت سے لوگ نہیں مانتے، مثلا درجہ بڑھ جاتا ہے، تو سورہ انعام کی آیت نمبر 68 میں خداوند عالم اور کئی مقامات پر فرماتا ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا بند کر دیں، ان کی صحبت اختیار نہ کریں، ان کے ساتھ اٹھنا ہم نشینی بند کر دیں، ایسے لوگوں یعنی اس بزم میں ہی نہ جائیں جہاں پر ایسے افراد ہوں، بائیکاٹ اس طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں۔ اسی طرح سے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 57 میں اللہ ایک راستہ بتاتا ہے کہ ایسے لوگوں کے ساتھ دوستی سے پرہیز کریں، ان سے دوستی نہ کریں، ان کے قریب نہ جائیں، ان سے تعلق اپنا نہ بڑھائیں، ورنہ وہ کہیں پر بھی ذلیل کر سکتے ہیں، کہیں پر بھی مذاق انسان کا اڑا سکتے ہیں۔ اور تیسرا مرحلہ، ایک مرحلہ اور ہے سورہ ہود کی آیت نمبر 38 میں کہ اگر یہ دشمن خدا اور رسول کی طرف سے ہو رہا ہو تو اس کا شدت کے ساتھ مقابلہ کرنا چاہیے جتنی شدت سے انسان مقابلہ کر لے۔ آئیے اب دیکھتے ہیں کہ ناظرین مسخرہ کرنے والوں کا انجام کیا ہوتا ہے۔ دیکھیے ہر دور میں مسخرہ کیا گیا، لیکن جس نے بھی مسخرہ کسی کا اڑایا اس کا انجام اچھا نہیں ہو، دنیا میں بھی اس کا انجام خراب ہے اور آخرت میں بھی اس کا انجام تو خراب ہے ہی۔ دیکھیے جناب موسیٰ کا مسخرہ اڑانے کے لیے جادوگروں کو بلایا گیا، لیکن مسخرہ اڑا کس کا، موسیٰ کو عزت ملی اور فرعون کا ہی مذاق بن کے رہ گیا۔ اسی طرح سے دیکھیں جناب نوح کا مسخرہ ان کی بیوی بھی اڑاتی تھی، زوجہ بھی، اور ان کا مذاق قوم بھی اڑاتی تھی، لیکن ایک دن وہ آیا کہ نوح کی کشتی پار لگ گئی اور قوم غرق ہو گئی، جتنے مذاق اڑانے والے تھے وہ سب کے سب غرق ہو گئے۔ تو مسخرہ کرنے والوں کا انجام جو ہے اس کے بارے میں جو روایات ہیں وہ آپ کی خدمت میں ہم اس کا نچوڑ پیش کر رہے ہیں، اس کا خلاصہ بیان کر رہے ہیں۔ پہلی چیز جو ہے، مسخرہ جو کرتا ہے، زیادہ مذاق اڑاتا ہے، لوگوں کا استہزاء کرتا ہے، پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ کے ذکر سے وہ غافل ہو جاتا ہے، غفلت میں چلا جاتا ہے، اور روایات میں ہے کہ جو ذکر خدا سے غافل ہو جاتا ہے وہ محشر میں اندھا اٹھایا جاتا ہے۔ تو وہ محشر میں جب اسے نابینا اٹھایا، اندھا اٹھایا جاتا ہے، تو وہ ایک مرتبہ چیخ کر کہتا ہے کہ پروردگار تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا محشر میں؟ تو آواز آتی ہے اس لیے کہ تو دنیا میں ذکر خدا سے اپنی آنکھیں بند کیے ہوئے تھا، تو دنیا میں ذکر خدا سے غافل تھا۔ لہذا ایک سب سے بری چیز تو یہی ہے کہ محشر میں انسان نابینا اٹھایا جائے گا، اور یعنی اللہ کی رحمتوں کے دروازے اس کی نگاہوں کے سامنے بند ہوں گے۔ دوسری چیز کیا ہے، روز قیامت میں سخت عاقبت عقوبت، اسے عاقبت خراب، اس کی عاقبت خراب، سخت سزا کا مستحق قرار پائے گا۔ جیسا کہ امام سجاد علیہ السلام مدینے سے جب گزر رہے تھے تو ایک شخص تھا جو سب کا مذاق اڑاتا تھا اور لوگ ہنستے تھے۔ ایک مرتبہ چوتھے امام علیہ السلام جب گزرے تو ان کی ردا لے کر وہ وہاں سے بھاگ گیا، امام نے توجہ ہی نہیں کی، تو لوگوں نے جب یہ منظر دیکھا دوڑ کر گئے اور جا کر اس سے لے کر آتے ہیں اور عزت و احترام کے ساتھ امام کے شانے پر وہ ردا رکھ دیتے ہیں۔ امام نے پوچھا کون ہے، لوگوں نے کہا یہ اہل مدینہ کو ہنساتا رہتا ہے۔ اسی طرح سے امام نے فرمایا کہ جو لوگوں کا مسخرہ کرتا ہے، لوگوں کا مذاق اڑاتا ہے، قیامت میں اس کے لیے شدید عذاب اور شدید عقاب رکھا ہوا ہے، لہذا قیامت کے دن ایک سخت عذاب کا سامنا ہونے والا ہے۔ اور تیسری چیز کیا ہے کہ محرومیت بہشت اور جنت سے نا امیدی۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث جلال الدین سیوطی نے در المنصور میں لکھا ہے، جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 453 پر، کہ فرماتے ہیں کہ پیغمبر اسلام نے یہ فرمایا ہے کہ ان المستہزئین بالناس، جو لوگ لوگوں کا مذاق اڑاتے ہیں اور لوگوں کا استہزاء کرتے ہیں، جنت میں ان کے لیے جیسے چونکہ بہت سے اعمال کر گئے تو جنت میں ایک دروازہ کھولا جائے گا۔ اب یہ دوڑ کر پہنچیں گے دروازے کے پاس، جیسے ہی دروازے کے پاس یہ پہنچیں گے
جنت کے دربان، جنت کا دروازہ بند کر دیں گے۔ اب یہ پھر رک جائے گا، پھر اس کو بلایا جائے گا جنت کے دوسرے دروازے کی طرف، یہ دوڑ کر وہاں پہنچے گا، جیسے دروازہ کھلے گا دوڑ کر وہاں جائے گا، جیسے قریب پہنچے گا دروازہ بند۔ اسی طرح سے جنت کے ہر دروازے یعنی کئی دروازوں کے پاس دوڑ کے جاتا رہے گا اور دروازہ کھلتا رہے گا اور بند ہوتا رہے گا۔ اس کے بعد اس کے اوپر ایسی نا امیدی طاری ہو جائے گی کہ پھر جب جنت کا دروازہ کھلے گا تو یہ دوڑ کر جنت میں جانے کے لیے آگے نہیں بڑھے گا۔ تو ایسا کام انسان کیوں کرے کہ دروازے جنت پر پہنچنے کے بعد بھی انسان ذلیل و خوار۔ لہذا تھوڑے سے ہنسی مذاق کے لیے اور تھوڑی سی اس لذت کے لیے ہم اپنی عاقبت اور دنیا خراب کریں، یہ مناسب نہیں ہے۔ دیکھیں، مذاق اڑانے کے لیے مومنین کا مذاق ہمیشہ اڑایا گیا، ائمہ معصومین علیہ السلام کا مذاق اڑایا گیا، انبیاء کرام کا مذاق اڑایا گیا۔ تو اب دو لوگ ہیں، ایک وہ جو مذاق اڑاتے ہیں، ایک وہ جن کا مذاق اڑایا جاتا ہے، جن کا مسخرہ کیا جاتا ہے۔ جو مسخرہ کرتے ہیں ان کے لیے اتنے سارے عذابات ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ جن کا مسخرہ کیا جاتا ہے خداوند عالم کے ہاں اس کے لیے عظیم اجر بہرحال رکھا گیا ہے۔ دنیا میں کسی کے دل کو اگر ذرہ برابر بھی تکلیف ہوتی ہے تو قیامت کے دن اس کے لیے اللہ بہت بڑی خوشی رکھے ہوئے ہے۔ تو پہلی چیز تو ہے کہ انسان صبر کرے، دعا کرے ایسے افراد کے لیے، اور یہ سوچے کہ انشاءاللہ تعالی خداوند عالم اس کا اجر ہمیں بہترین عطا کرے گا۔ اور جس طرح سے ائمہ معصومین علیہ السلام کا کردار یہ رہا ہے کہ مذاق اڑانے والوں کی طرف انہوں نے دیکھا ہی نہیں، کوئی کسی طرح کی اعتنا اور توجہ ہی نہیں کیا ان کے اوپر۔ اسی طرح سے ہمیں بھی کرنا چاہیے، اور اکثر انہی کا مذاق اڑایا جاتا ہے جو لوگوں کا مذاق بن بھی جاتے ہیں۔ لہذا بہت زیادہ اس کا انسان کو اس چیزوں پر توجہ نہیں کرنی چاہیے، ایسے لوگوں اس کا بائیکاٹ کرے، ایسے لوگوں سے انسان دور رہنے کی کوشش کرے، ایسے لوگوں سے دوستی نہ کرے۔ خداوند عالم ہم سب کو اس بلا سے محفوظ رکھے اور دنیا اور آخرت کے تمام عذاب سے محفوظ رکھے، آمین یا رب العالمین۔ خدا حافظ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبا فاؤنڈیشن 5 سال سے لگاتار قرآنی و اسلامی علوم کی نشر و اشاعت میں مشغول ہے۔ گزشتہ 5 برسوں سے یہ فاؤنڈیشن مختلف قرآنی اور اسلامی سرگرمیوں میں مصروف ہے۔ 1. نبا قرآنی میگزین، نوجوانوں کے لیے ایک نفیس اور کلرفل میگزین جو صرف قرآنی علوم سے سرشار ہے۔ قرآنی معلومات، قرآنی معمے، قرآنی شخصیات کا تعارف، قرآنی لطیفے اور قرآنی اشعار وغیرہ اس میگزین میں دیکھے جا سکتے ہیں۔ 2. حوزہ علمیہ معصومہ قم، طالبات کے لیے جامعۃ الزہرا ایران کے کورس کے مطابق ام المقدسہ سے فارغ التحصیل معلمات کے ذریعے شہر لکھنؤ میں کلاسز کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ 3. کالج کی طالبات کے لیے سنڈے کلاسز کا انعقاد۔ 4. آن لائن دینی کلاسز، مختصر مدت آن لائن کلاسز کا 3 ماہی پیکج جس میں قرآن مع تجوید، احکام، اخلاق اور تاریخ و عقائد جیسے موضوعات پر کلاسز رکھی جاتی ہیں۔ 5. سمر کلاسز، کالج اور یونیورسٹی کی طالبات کے لیے مختلف جگہوں پر 15 روزہ دینی کلاسز کا اہتمام جس میں علوم قرآن، عقائد، تاریخ اور روزمرہ کے مسائل وغیرہ کے کلاسز منعقد ہوتے ہیں۔ آپ بھی اس تعلیمی قافلے میں شریک ہو کر ادارے کا ساتھ دے سکتے ہیں۔ نبا فاؤنڈیشن، کربلا سرفراز گنج، لکھنؤ۔